جی میرا ایک سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کا جواب دینا ہے آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، انہیں ایک عورت نے روکا اور یہ کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے یہ بوجھکانا کہ میرے بچے ہوں گے یا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا کہ فلاں فلاں عورت کے بچے ہوں گے کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس کے بچے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزرے تو اس کے 4 بچے گھوم رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو عورت نے کہا کہ موسیٰ یہ 4 بچے میرے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ 4 بچے میرے ہیں۔ ایک فقیر آیا، اس نے کہا کہ 1 روٹی دو گے تو 1 بچہ ہوگا، 2 روٹی دو گے 2 بچے ہوں گے، 4 روٹی دو گے 4 بچے ہوں گے۔ تو اس فقیر کو ان نے 4 روٹی دے دی تو 4 بچے اس کو ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تم جھوٹے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں جھوٹا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ 1 چھری اور 1 کٹورا لے کر جاؤ، پوری دنیا میں گھومو اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت منگایا ہے، گوشت منگایا ہے شریر کے، اپنے شریر کا ٹکڑے کا 1 گوشت دے دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سارے میں گھومے، کسی نے گوشت نہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک فقیر ملا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے شریر کا گوشت پسند ہے، میں سبھی میں سے دے دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس گوشت لے کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کہ یہ گوشت اس فقیر کا ہے جس نے اس سے روٹی مانگ کر اس کے بچوں کے حق میں دعا کی تھی۔ تو اس بات کا صحیح جواب ملنا چاہیے مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سنسار کا سچا مالک ہے، جو ہر خطا سے ہر عیب سے پاک ہے، پوتر ہے، جس کا گیان، جس کا علم ہر خطا سے ہر عیب سے پوتر ہے، ہر غلطی سے پوتر ہے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن یہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں، اور جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سب کو اسلام دھرم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ واقعہ مشہور ہے، کافی لوگوں سے میں نے بھی سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ آپ نے جو واقعہ سنایا ہے یہ اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اگر تم چاہتے تو تم بھی تو اپنے شریر کا 1 ٹکڑا لا سکتے تھے، اور اگر تم چاہتے تو تم بھی تو اپنے شریر کا جسم کا 1 ٹکڑا لا سکتے تھے۔ یہ آپ نے بیان نہیں کیا۔ چلو خیر، اب دیکھیے آپ کا سوال یہ ہے کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو میں اس کا جواب دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ دھیان لگا کر سنیں گے تاکہ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ ہم یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے اور سچ اس کے نیچے ڈھکا ہوا ہے۔ سچ کی تحقیق کرنے والے بہت کم ہیں، لیکن ہم محنت کر رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ تحقیق کرے گا سچ اس تک پہنچ جائے اور اللہ کی صحیح راہ مل جائے، گمراہ ہونے سے بچ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو شخص جھوٹی بات بنا کر اور اسے بیان کرے اور پھر اس سے لوگ سن کر بیان کرتے رہیں آگے جھوٹی بات کو، تو سارا بوال اسی گردن پہ ہے جس نے بنایا۔ وہ بھی شریک ہوں گے جھوٹی بات میں، لیکن سب سے بڑا بوال اس کے اوپر ہے جس نے جھوٹی بات بنا کر اور پھیلائی۔ یاد رکھیں۔ اب دیکھیے انسان کے من میں اچھے خیال بھی آتے ہیں اور برے خیال بھی آتے ہیں۔ اچھا خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے اور برا خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اب جو لوگ برے خیال پر چلنے والے ہیں ان کے من میں شیطان ایسی ہی گڑنت ڈالتا ہے جو دکھنے میں تو دکھائی دے اوپر سے بڑی اچھی ہے، مگر اندر سے باریکی سے وہ شیطان کا دھوکہ ہو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو بات میں نے نہ کہی ہو اور وہ میرے ذمہ لگائے ہیں
جو بات میں نے نہ کہی ہو وہ جھوٹی بنا کر میرے ذمہ لگائے، کہ حضور نے فرمایا، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ اس نے بنا لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہنم میں اس نے ٹھکانہ اپنا بنا لیا۔ اب آئیے اس واقعے میں ہم تحقیق کرتے ہیں، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کتنا صحیح ہے؟ جیسے کہ آپ نے بیان کیا ابھی کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک عورت رستے میں ملی، اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے پوچھنا کہ میرے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے میں نے سنا ہے واقعہ، جیسے میں نے سنا میں ویسے بیان کر رہا ہوں۔ لوگ الگ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں، جتنی زبانیں ہوں گی اتنی الگ الگ طریقے سے بیان کریں گے لوگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ فلاں فلاں عورت کے بچے ہوں گے یا نہیں، اس کے مقدر میں بچے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے مقدر میں بچے نہیں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے آ کے کہہ دیا عورت سے کہ تیرے بچے نہیں ہوں گے، تو وہ مایوس ہو گئی، اور کچھ سالوں کے بعد جو ہے اس کے پاس ایک فقیر آیا اور وہ مانگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا میں دعا کروں گا، اس کے ایک بچہ ہوگا، 2 روٹی دے گا 2 بچے ہوں گے۔ تو میں نے اس عورت نے کہا کہ میں نے 4 روٹی دی تو میرے 4 بچے ہو گئے، اس عورت کے 4 بچے ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سالوں کے بعد وہاں سے جب نکلے تو بچے آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، کھیل کود رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دھمکایا، تو وہ عورت نکل کے آئی کہ اے موسیٰ، یہ بچے میرے ہی ہیں، آپ نے جو کہا تھا کہ میرے بچے نہیں ہوں گے۔ نعوذ باللہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا خدا بھی جھوٹا ہے اور آپ بھی جھوٹے ہیں، آپ نے تو کہا تھا میرے بچے نہیں ہوں گے، لیکن میرے 4 بچے کھیل رہے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے پاس گئے، اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ، تو نے تو کہا تھا اس عورت کے بچے نہیں ہوں گے، اس کے تو 4 بچے کھیل رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایک کٹورا لے جا موسیٰ اور ایک چھری لے جا، اور پوری دنیا میں گھوم، کہنا کہ اللہ نے تمہارے شریر کا ایک ٹکڑا منگایا ہے، گوشت کا، میٹ کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھومے سب میں، کسی نے نہیں دیا۔ تو پھر لاسٹ میں وہ فقیر تھے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ نے منگایا؟ کہ ہاں۔ کہ ایک ٹکڑا منگایا ہے بس؟ کہ ہاں۔ کہ ایک ٹکڑا کیوں؟ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سا ٹکڑا پسند ہو، میں اپنے شریر کے سب ٹکڑے دے رہا ہوں، تھوڑے تھوڑے کاٹ کے۔ بات پہ ذرا غور کرنا۔ تو ان نے تو یہ دے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے، جب پہنچے اللہ کے پاس تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم میرے نبی ہو، اگر تم چاہتے تو اپنے شریر کا ٹکڑا تم بھی تو لا سکتے تھے، ہیں؟ لیکن تم بھی نہیں لے کے آئے۔ اب دیکھو اس فقیر نے، میں نے ایک ٹکڑا منگایا تھا، اس نے اپنے شریر کے سارے ٹکڑے بھیج دیے۔ تو اس نے جو ہے شریر کے سارے انگوں کے ٹکڑے دے دیے۔ تو موسیٰ میں اس کی دعا کیسے ٹال دیتا؟ میں اس کی دعا کیسے ٹال دیتا بتاؤ؟ اس نے دعا کری، میں نے 4 بچے دے دیے۔ اب یہاں پر بڑے باریکی سے غور کرنے والی بات ہے کہ شیطان کا باریک دھوکہ کیسے ہے۔ دیکھیے، علم کا نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ شیطان نے اس قدر لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، اس قدر کر رکھا ہے کہ جو زیادہ ہی باریکی میں جا کر غور کرے گا صحیح علم اور غلط علم کی، وہی دھوکے سے بچ پائے گا، ورنہ اس دنیا میں زیادہ تر انسان دھوکہ کھا کے مر رہا ہے۔ زیادہ تر انسان صرف دھوکے سے وہی بچتا ہے اور ہوش میں وہی آتا ہے جو اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، جان مال اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، سچائی کی تحقیق کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ سچا راستہ دکھاتا ہے، وہی دھوکے سے بچ پاتا ہے۔ اب آئیے یہاں غور کرتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف سنا ہوا ہے، جس سے بھی آپ سنیں گے وہ کہے گا میں نے فلاں سے سنا ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے۔ حدیث میں یا قرآن میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ اب اسے چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا ہے کہ نبی کے زمانے میں
نبی سے اچھا اللہ کا بندہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ذرا جواب دینا مجھے، ایمانداری سے بتاؤ، ایک سوال کا جواب دو مجھے۔ نبی تو اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے اور فقیر بات نہیں کر رہا، تو کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ جو بات کر رہا ہے اس کا، اور جو نہیں کر رہا اس کا، کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ جو نبی بات کر رہا ہے اللہ سے، اس کا مرتبہ تو بڑا ہے۔ بھئی اللہ نے یہ اختیار دیا کہ وہ بات کرے اللہ سے، تو جو نبی اللہ سے بات کر رہا ہے، یہ ثبوت ہے اس چیز کا، غور کرنے کی بات ہے، موٹی عقل کا بھی آدمی سمجھ لے گا اس بات کو، تو کہ جو اللہ سے بات کر رہا ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے نا، اور جو اللہ سے بات نہیں کر رہا اس کا مرتبہ بڑا نہیں ہے۔ تو یہ بات تو حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، یہ ثبوت ہے اس چیز کا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتریامی ہے۔ انتریامی کا مطلب جانتے ہو آپ؟ عالم الغیب۔ عالم الغیب کا مطلب اللہ تعالیٰ کو دنیا بنانے سے پہلے ہی پتہ تھا کہ دنیا میں کون جا کر کیا کرے گا، دنیا میں کیا ہوگا۔ قرآن میں آیت ہے کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آ کر کیسے کرم کرے گا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آگے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کون انسان دنیا میں آ کر کیسے کرم کرے گا، اچھے کرم یا برے کرم، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، عالم الغیب ہے۔ اب یہاں غور کریں اس بات کے اوپر، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں جی، آپ مان لیں گے اس بات کو، اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ مانیں گے کہ نہیں؟ نہیں مانو گے۔ سچی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پوتر ہے، پاک ہے، اور جو جھوٹ بولے وہ خدا ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ نے سوال تو کر دیا، جواب ذرا باریکی سنو دھیان سے، کیونکہ شیطانی بات بہت جلدی دماغ میں آتی ہے، اور جو سچ ہے وہ جلدی دماغ میں نہیں آتا۔ تو اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، عالم الغیب ہے، تو اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ایک فقیر آئے گا، اگر یہ واقعہ صحیح ہے، اب فقیر آئے گا، اس کے پاس وہ اس سے روٹی کہے گا، وہ پھر مجھ سے دعا کرے گا تو میں 4 بچے دوں گا اس کو۔ اللہ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے نا، ہیں؟ تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اس کے بچے نہیں ہوں گے؟ تو یہ اللہ پر جھوٹ لگایا گیا، نعوذ باللہ، پھر اللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، اللہ کو آگے تک کا، قیامت تک کا حال پتہ ہے، اس سے پہ بعد تک کا حال پتہ ہے کہ کس کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایک فقیر آئے گا اس عورت کے پاس، وہ اس سے کہے گا کہ 1 روٹی دو گے 1 بچہ ہوگا، 2 دو گے 2 بچے ہوں گے، یہ 4 روٹی دے دے گی اس کو 4 بچے، یہ دعا کرے گا میں اس کو دے دوں گا۔ یہ بھی پہلے سے معلوم ہے نا اللہ کو پہلے سے معلوم ہوگا۔ تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیوں کہا کہ اس کے بچے نہیں ہوں گے؟ تو جھوٹ بولا، پھر اللہ پہ جھوٹ لگایا گیا یہاں پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اللہ جھوٹ سے پاک ہے، پوتر ہے۔ اور اللہ پر جھوٹ کون لگا سکتا ہے؟ بدبخت شیطان، جو دھوکہ دینے والا ہے۔ اب دوسری بات، نبی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، نبی جھوٹ نہیں بولتے، نبی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی خطا سے پاک ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ تو نبی کو بھی یہاں پر جھوٹا ثابت کیا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ بھئی تم جھوٹے ہو، تم نے تو کہا تھا میرے بچے نہیں ہوں گے، ہیں؟ لیکن میرے تو 4 بچے ہو گئے۔ تو یہاں پر نبی کو بھی جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور جبکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اگر نبی ہی جھوٹ بولے گا تو پھر دنیا میں دین کیسے پھیلے گا؟ بتاؤ مجھے۔ جب نبی، اللہ کا نبی ہی جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، خیانت کرے گا، غلط بولے گا، لوگ اس پہ اعتراض کریں گے، لوگ اس کی غلطیاں دیکھیں گے، تو پھر نبی کی بات، پھر اللہ کا دین کیسے پھیلے گا؟ سچائی کو انسان کیسے پہچانے گا؟ اللہ کی ہدایت لوگوں کو کیسے ملے گی؟ جبکہ نبی کے دوارا اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دنیا میں بھیجتا ہے اور لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھا گیا کہ اللہ نے کہا کہ جو ہے اس کے بچے نہیں ہوں گے، پھر اس کو دے دیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ انتریامی ہیں،
اس کو پہلے سے ہی معلوم ہے آگے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر اللہ کو معلوم تھا کہ 4 روٹی دے گا تو میں 4 بچے دوں گا اسے، تو اللہ پھر جھوٹ کیوں بولتا؟ تو یہاں لازمی اللہ پہ جھوٹ باندھا گیا، اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اور دوسری بات یہ، نبی کو بھی جھوٹا بنانے کی کوشش کی گئی، نبی کو بھی جھوٹا ثابت کیا گیا۔ جب آپ اس واقعے میں غور کریں گے تو اس واقعے کا جو نچوڑ ہے، اب دیکھیے نا شیطان کا کام کیا ہے۔ شیطان کا کام ہے کہ جہاں سے انسان کو جیون کے مقصد کا سچا علم ملتا ہو وہاں سے کاٹ دینا اور دھوکے میں پھنسا دینا، شیطانیت میں پھنسا دینا، یہ کام شیطان کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی محنت کیا ہے شیطان کی؟ اللہ کی توحید سے ہٹا دینا، ایک اللہ کے ادھیکار اس کو نہ دینا، اس سے ہٹا دینا۔ تو اب اس واقعے کا نچوڑ کہاں نکل کے آتا ہے؟ اس میں نبی کو بھی جھوٹا بنایا گیا، اللہ کو بھی جھوٹا بنایا گیا، اور اس فقیر کو بڑی عزت دی گئی۔ یہی تو مطلب ہوا نا؟ کیوں؟ اللہ اور نبی کے دوارا ہی جیون کا سچا علم مل سکتا ہے۔ ان دونوں سے شیطان نے کاٹا، اور جو گمراہی ہے، جو ڈھونگی فقیر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں، قوم کی قوم گمراہ کر رکھی ہے، تاکہ اس جہالت میں الجھ جائیں لوگ اور ان کی پوجا کریں۔ یعنی کہ ان لوگوں کا ذہن یہ بنے کہ نبی کی بات مت مانو، ایک بار کو اللہ کی بات ہی مت مانو، فقیر کی بات بڑی سچی ہے، اور اللہ کی قدر ہو یا نہ ہو، فقیر کی قدر تمہارے اندر ہو۔ اور ایمانداری سے دیکھ لیں آپ، جب ہم ایسے ماحول میں گھومتے ہیں نا تو دیکھو نا، انسان کے کرموں سے دکھ جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ زبان اندر کا حال کھول دیتی ہے۔ جب ہم لوگوں میں گھومتے ہیں نا تو ہم نے بات کر کے دیکھا، جتنی قدر ہم نے ان لوگوں کے اندر پیر فقیروں کی دیکھی، میاں پیر فقیروں کی دیکھی، اتنی قدر ہم نے اللہ کی نہ دیکھی۔ اب آپ ذرا سمجھیں کہ اس پورے واقعے سے کیا نچوڑ نکلا۔ اس واقعے سے نچوڑ یہ نکلا کہ فقیر کی شان بہت بڑھائی گئی اور نبی کی شان گھٹائی گئی ہیں، اور شان یہ دکھائی گئی اور اللہ کو جھوٹا بنایا گیا، اور شان یہ دکھائی گئی کہ فقیر اگر چاہے تو اللہ سے کچھ بھی زبردستی کروا سکتا ہے، جو چاہے وہ کروا دے۔ اور آیت الکرسی میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ کوئی دم نہیں مار سکتا، اللہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہ واقعہ شیطان کا بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ شرک میں ملوث ہوں، فقیر کی پوجا کریں، اس کی قدر و قیمت کریں، اللہ کی قدر ہٹ جائے، اور جو نبی کے دوارا اللہ کا سچا راستہ علم کا ملتا ہے، جیون کا صحیح راستہ، جیون جینے کا صحیح راستہ، اس سے لوگ کٹ جائیں۔ اور یہی اثر آپ ماحول میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہی اثر ہے۔ اب بہت سے لوگ کنفیوز ہوں گے کہ بھئی یہ پورا ہی سوال غلط ہے، پوری کہانی غلط ہے، یہ واقعہ غلط ہے یا ادھورا غلط ہے۔ تو یاد رکھیں یہ پوری واقعہ غلط ہے۔ تو بھئی ایسے واقعے سننے سے پہلے انہیں چیک کر لیا کریں اور اس کا علم حاصل کریں۔ قرآن حدیث کا آپ کو علم ہوگا تو آپ فوراً شیطان کے دھوکے کو پکڑ لیں گے اور آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، دھوکے سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ بھئی آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو سنیں اور دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھئی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا۔ تو بھئی یاد رکھیں، اس طرح کے واقعے بیان کرنا لوگوں میں بند کر دیں، کیونکہ جو بیان کرے گا وہ گناہ کمائے گا۔ یاد رکھیں، اگر صحیح بات معلوم پڑ جائے تو اسے پھر دوبارہ بیان نہ کریں، سچی بات کو بیان کریں، جھوٹ کو نہ پھیلائیں۔ تو یاد رکھیں اس چیز کو، یہ شیطان کا گڑھا ہوا واقعہ ہے تاکہ اللہ اور نبی کی شان گھٹ جائے، فقیر کی بڑھ جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شرک پیدا ہو، تاکہ لوگ شرک میں لگ جائیں، اللہ کی توحید سے ہٹ جائیں۔ اللہ سے کاٹا گیا ہے، ہاں اللہ سے کاٹ دیا گیا ہے، اور زندگی کا علم ملتا ہے اللہ اور نبی کے دوارا۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے نبی کے دوارا، اللہ اور نبی سے، دونوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کے دوارا علم بھیجتا ہے اور پھر بندوں کو پہنچاتا ہے نبی، تو لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔
تو اس واقعے میں کیا دکھایا گیا ہے؟ تاکہ دونوں سے لوگ کٹ جائیں ہیں اور فقیر سے جڑ جائیں اور لوگ سچے راستے سے گمراہ ہو جائیں۔ تو ایسے واقعوں سے بچیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔